تو میرے محترم سامعین، آپ تحفے تحائف دے سکتے ہیں، داماد کو تحفے دیں، بیٹی کو تحفہ دے دیں، لیکن یہ وراثت کے حق سے محروم نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے، اللہ ایسے بندے کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ بیٹی کا، بہن کا حصہ جائیداد میں اللہ نے رکھا ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو ساقط کرنے والے؟ تو اس لیے اگر کسی نے بیٹی کو جائیداد سے محروم کیا، بہن کو جائیداد سے محروم کیا، کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیں گے۔ اور یہ تماشا کیا جاتا ہے جی بیٹی نے، بہن نے معاف کر دیا ہے۔ اچھا وہ بھائی کتنے ہیں جنہوں نے بہن کو اپنا حق دے دیا ہو؟ ارے تم تو مرد ہو، کمانے والے اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں، وہ تو بیچاری کمانے والی بھی نہیں ہے، اور کہتے ہو جناب بہن نے، بیٹی نے معاف کر دیا ہے۔ یہ کوئی معاف شاف نہیں ہے، یہ تمہارے ذمے اسی طرح باقی ہے۔ ہاں ایک شکل ہے معافی کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حکیم الامت، مجدد ملت، مجدد زمانہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک طریقہ ہے معافی کا، بہن کے، بیٹی کے ہاتھ میں جو پیسے بنتے ہیں آپ دے دیں۔ فرض کریں جائیداد میں حصہ اس کا 5 لاکھ بنتا ہے، 5 لاکھ کی کاپی آپ بیٹی کے ہاتھ پہ رکھ دیں، بہن کے ہاتھ پہ رکھ دیں، اور کہیں یہ آپ کا جائیداد کا حصہ ہے، آپ اس کی مالک ہیں۔ اب آپ چاہیں تو اپنے بھائی کو دے دیں، چاہیں اپنے باپ کو دے دیں، چاہیں آپ اپنی بہن کو دے دیں، چاہیں اپنے شوہر کو دے دیں، اب آپ کی مرضی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھائیوں کو کیسے دیتی ہے، اب تو وہ اپنے ہی پرس میں ڈالے گی، کیوں جی؟ اب اس کو پتہ ملنا ملانا تو ہے کچھ نہیں، باپ دنیا سے چلا گیا اور بھائی کا بھی دروازہ بند ہو جائے گا، تو اس لیے بہتر ہے باجی معاف کر۔ یہ کوئی معاف نہیں ہے، معاف نہیں ہوا، یہ تمہارے ذمہ باقی ہے، یہ قرض ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ چاہیے تو یہ غیرت مندی کا، تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنا حق نہ لو اور بہنوں کو معاف کر دو۔ پھر تو مزہ ہے نا کہ بھائیوں نے جناب حق نہیں لیا جائیداد کا اور بہنوں کو دے دیا، تو مزہ آئے بات کا۔ یہ تو کہیں سننے میں بھی آج تک نہیں آیا، زندگی کی بھی اب شام ہونے کو ہو گئی ہے، جب بھی سنتے ہیں تو یہی سنتے ہیں جی بہنوں نے معاف نہیں کیا، آپ نے غصب کیا ہے ان کا حق، آپ نے دبایا ہے ان کا حق، ٹیکنیکل طریقے سے آپ نے ان کا حق مارا ہے۔ تو اصل معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے، اور یہی طریقہ حق مہر معاف کرانے کا ہے۔